سوچ اتنی بودی ہو چکی ہے، دنیا 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 دنیا، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی دنیا، قبرستان میں جانے کے بعد بھی دنیا، مدینے جانے کے بعد بھی دنیا، اور کعبہ شریف کے سامنے جانے کے بعد بھی دنیا دنیا دنیا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ دنیا کا انجام کیا ہے۔ ترکیہ کے زلزلے نے اور سیریا کے زلزلے نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ بناؤ تم کو جتنے منصوبے بنانے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ کیا کسی کو خبر تھی کہ رات سونے والے زندگی بھر کے لیے سو جائیں گے؟ کیا کسی کو خبر تھی کہ جن بنگلوں کو تعمیر کیا گیا ہے اس کے اندر رہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا؟ نہیں، کسی کو خبر نہیں تھی۔ جس طرح سے آج ترکیہ کا ایک علاقہ زلزلے سے متاثر ہوا، سیریا کا علاقہ زلزلے سے متاثر ہوا، ایک دن پوری دنیا کا حال یہی ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، ساری زمینیں ہلا دی جائیں گی، اور ساری دنیا ویران ہو جائے گی۔ ایک مکان تو کیا، ایک درخت بھی زمین پر نہیں ہوگا، سناٹا، سب فنش۔ ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ مجھ سے بلکہ میرے پاس کچھ لوگوں نے واٹس ایپ بھیجا کہ پیشن گوئی ہے کہ 48 سے 72 گھنٹے میں ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور 9 دوسرے ملکوں میں اسی طریقے کا زلزلہ آئے گا۔ حضرت اس کے بارے میں دعا کیجیے۔ پریشان ہیں لوگ، تصور سے پریشان ہیں، کچھ تو پڑھ کر پریشان ہیں، لیکن کچھ لوگ تو اتنے بے حس ہیں کہ ترکیہ کے زلزلے کے مناظر ٹی وی پر دیکھنے کے بعد بھی نہ پکچر چھوٹ رہی ہے، نہ گانے چھوٹ رہے ہیں، نہ توبہ استغفار کی طرف مائل ہو رہے ہیں، نہ اللہ کے خوف سے لرز رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہی عیاشی، وہی برائیاں، وہی بدکرداریاں، وہی گناہوں کے دلدل میں ڈوب جانا۔ کتنوں نے توبہ کی، کتنوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، کتنے بارگاہ سمدیت میں جھکے۔ اگر آپ پوری دنیا کا پرسنٹیج نکالیں گے تو الا ماشاءاللہ شاید ہی کسی کی طبیعت مائل ہوئی ہو۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے، جس کا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جائے، اس کو پھر کوئی حادثات بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے۔ میں آج سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ہی بات عرض کروں گا، لیکن اس بات کو عرض کرنے سے پہلے قرآن کی روشنی میں سمجھانا چاہوں گا کہ اس ایک بات پر خواجہ کا جو عمل تھا وہ قرآن کی روشنی میں کتنا اسٹرانگ تھا۔ لیکن میں اپنی گفتگو کو اسی وقت صحیح طور پر آگے بڑھا سکوں گا جب میرے سامنے بیٹھے ہوئے بچے اور پیچھے حضرات جو ذمہ داران ہیں دور تک، وہاں جو بچے آمد و رفت کرتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں، انہیں چپ کرا دیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جب گفتگو کرتا ہوں تو مجھے بالکل خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ میری عادت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی مفید باتیں کانوں سے ٹکرائیں جس پر عمل کرنے کے بعد دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ سورہ توبہ کی میں نے ایک آیت تلاوت کی، جس میں رب قدیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، قل،
تم کہہ دو. یہاں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، جب قرآن مقدس میں قل کہا جائے تو اب یہ حضور ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ یہ حکم حضور کو دیا جا رہا ہے، قل تم کہو. اب ہر کوئی یہ بات نہیں کہے. اسی لیے جب قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، تو یہ حضور کہہ سکتے ہیں، آدمی نہیں کہہ سکتا. یہ کہنے کا حق حضور ہی کو ہے. اس لیے کہ رب نے حضور سے فرمایا قل. آپ نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ حضور ہماری طرح ہیں؟ تو رب نے فرمایا قل تم کہہ دو. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. ہم کو نہیں پہنچیں گی کوئی مصیبت، یا ہم کو پہنچتی ہے وہی مصیبت جو اللہ نے لکھ دی ہے. وہی مصیبت ہم کو پہنچے گی جسے اللہ نے لکھ دی ہے. اگر اللہ نے مصیبت نہیں لکھی تو نہیں آئے گی، اور اللہ نے مصیبت لکھ دی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا. مسئلہ ہے، اور اسے ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مصیبتیں آنے سے پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور جب لکھی جا چکی ہیں تو وہ آئیں گی، اور اگر نہیں لکھی تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اب اس کو میں ترکیہ کے معاملات کو سامنے رکھ کر سمجھاؤں. یوٹیوب پر آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، ننھے ننھے بچے ملبے کے نیچے سے 3 دن کے بعد زندہ نکل رہے ہیں. پانی کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، کھانے کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے زندگی لکھی تھی تو کوئی مار نہ سکا. کوئی نہیں مار سکتا. قدرت نے اس کی زندگی لکھی تھی، وہ جیے گا. اور اگر وہ مارنا چاہے تو کوئی زلزلے کی ضرورت نہیں. ٹھوکر لگی اور آدمی گرا اور چلا گیا. یہاں سے یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں. ایک اور عقیدہ تھوڑا سا پختہ کر لیں. جو لوگ ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ شراب اور جوے کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ طوائفوں کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ آوارگی اور حرام کاروبار کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اسی میں ہماری روزی لکھی ہوئی ہے، تو میں ان کو سمجھا دوں کہ آپ اللہ سے حلال مانگو نا، حلال مانگو اور یہ عقیدہ درست کر لو. جس طریقے سے ہر مذہب کا ماننے والا انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، آ کر کے رہے گی. کوئی موت سے بچ نہیں سکتا. اور موت کے حوالے سے قرآن نے کہہ دیا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اور پھر موت کی جگہ نہیں بتائی گئی کہاں مرو گے، کوئی نہیں جانتا. ما تدری نفس بأي ارض تموت، کہ زمین پر تم مرو گے تمہیں نہیں معلوم. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ایک شخص موجود تھا، آپ بھی تشریف فرما تھے. حضرت اسرائیل علیہ السلام لباس بشری میں تشریف لائے، اس کو گھر رہے تھے.
اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور یہ مجھے گھر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تم کیوں گھر رہے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا سلیمان علیہ السلام اس کی روح تو مجھے چین میں قبض کرنی تھی، یہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس شخص نے معذرت چاہی حضور یہ مجھے گھر رہا ہے، مجھے کہیں بھیج دو. ہوا میں اڑا کر چین بھیج دیے، وہاں اسرائیل علیہ السلام پہنچ کر روح قبض کر لی. موت ایسی سچائی ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. موت ایسی سچائی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس سچائی سے انکار نہیں کر سکتا. آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں. میرے ایک دوست تھے، ان کے غیر مسلم پارٹنر تھے. اس دوست کی پوزیشن کینسر کی وجہ سے بڑی سخت تھی، جاں بلغ تھے، جاں کنی کا عالم تھا. اور وہ غیر مسلم کاروباری لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے. میں بھی پہنچا اور دیکھ کر کے جب میں لوٹا تو اس دوست کے بھائی نے مجھ سے کہا ڈاکٹر کہہ رہا ہے 5 لاکھ روپے کا ایک انجیکشن دو گے تو کچھ تھوڑی سی طبیعت اسٹیبل ہو سکتی ہے. حضرت آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا بھئی سکرات جیسی پوزیشن مجھے لگ رہی ہے، آگے آپ کی مرضی کی بات ہے. لیکن وہ غیر مسلم حضرات کھڑے تھے تو میں نے پھر سمجھانا شروع کیا موت کے بارے میں. غور سے سنیے گا. میں نے کہا اگر آپ یہ تصور کرتے ہو کہ اسے موت سے بچا لے جائیں گے، نہیں بچا سکتے. موت اس کے وقت پر آئے گی. اور یہی وہ وقت ہے جہاں طاقتور بھی خدا کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. کس طریقے سے؟ اس کو قرآن نے مینشن کیا. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قرآن کہہ رہا ہے جب روح حلق میں اٹکتی ہے تو تم قریب رہ کر اس بندے کو تک رہے ہوتے ہو. دیکھئے نا، کوئی عرب پتی ہے اور وہ عرب پتی اس کا بیٹا اگر بیمار ہے تو کہے گا میں ساری دولت خرچ کر کے میرے اپنے بچے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹرز کو کھڑا کرے گا، ڈاکٹر صاحب آپ یہیں رہیں، جتنی فیس ہو آپ لے لیجئے گا، آپ جائیں تو کسی اور ڈاکٹر کو کھڑا رکھیں، لیکن میرا بیٹا مرنا نہیں چاہیے. آپ باپ بھی کھڑا ہے، ماں بھی کھڑی ہے، مریض لیٹا ہوا ہے. کیوں کھڑے ہیں؟ روح نہ نکلے. سب قریب کیوں ہیں؟ تاکہ اس وقت کی اس کی گفتگو بھی سمجھیں اور اس کے لیے کچھ انتظام بھی کر سکے. لیکن مولا فرماتا ہے اللہ اکبر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. اے بندو تم سمجھ رہے ہو تم اس کے قریب ہو، لیکن ہم تو تم سب سے زیادہ اس سے قریب ہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ تم اس کے تم سے زیادہ تو ہم اس کے قریب ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. لیکن تم ہم کو دیکھ نہیں سکتے. اور پھر آگے قرآن کہتا ہے لگاؤ تمہارا سورس جتنا لگانا ہے، ڈاکٹر بلاؤ، قریب کھڑے رہو، خود کو طاقتور سمجھ رہے ہو، قوت والا سمجھ رہے ہو. آؤ اس وقت میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں. یہ میرے مولا کا چیلنج ہے. کیا چیلنج؟ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تَرْجِعُونَهَا ان کنتم صادقین. اگر تم طاقتور ہو تو ہم روح نکال رہے ہیں، تم لوٹا کر کے بتا دو. اگر سچے ہو تو لوٹا کر بتا دو. کوئی بچا سکتا ہے؟ جواب دیجئے. کوئی نہیں بچا سکتا. موت اس کے وقت پر آ کر کے ہی رہتی ہے. تو توجہ چاہوں گا،
यकीन रखो जिस वक्त तुम्हारी मौत लिखी है वो उस वक्त आकर के ही रहेगी। ऐसे ही आज के इस जलसे के अंदर सब ये बात जहन के अंदर रखो, तुम्हारी तकदीर में अल्लाह ने जितना रिस्क लिखा है वो तुमको मिल करके ही रहेगा। तुम्हारी रोजी तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह ने जितनी तुम्हारी तकदीर में रोजी लिखी है वो तुम्हें मिल करके रहेगी। इसलिए खुदा के लिए हराम कमाई की तरफ कभी तवज्जो मत देना, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को हलाल पसंद है और तुम्हारे हिस्से की हलाल रोजी तुम्हें मिल करके रहेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल इस्लामिक ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।